بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اونٹ سانپ کو نگلنے کے بعد زیادہ پانی کیوں پیتا ہے؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جب ایک عربی شخص نے زبردستی اونٹ کو اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاقات کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو اونٹوں کے متعلق ایسی معلومات فراہم کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گی۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرا چینل اسلامی گروپ سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں۔ یہاں آپ کو اسلامی کی ہسٹری اور دنیا بھر کی مختلف معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک پہان ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو پہانیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ غاشیہ میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، تمام اونٹوں کو ایک بڑی بیماری ہوتی ہے جس کا نام ہے ہیام۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے سانپ وہ بھی زندہ کھلایا جائے۔ اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر سے پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پیتا چلا جاتا ہے۔ ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر پانی پی جاتا ہے۔ اتنی تیزی سے کوئی دوسرا جانور اتنی زیادہ مقدار میں پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سانپ کھانے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ماہرین نے ان آنسوؤں کو بہت قیمتی قرار دیا ہے۔ ان آنسوؤں کو چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور یہ آنسو دوسرے آنسوؤں سے بہت مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہیں، یعنی ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کیا کرو، بکری کا گوشت کھا کر وضو مت کیا کرو، اور بکری کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو۔ درج بالا احادیث مبارکہ میں وضو کرنے سے مراد پانی استعمال کرنا ہے۔ اونٹ کے گوشت میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ دھونے کی ترکیب دی گئی ہے۔ ان روایات میں اونٹ کا گوشت کھا کر ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کا درس دیا گیا ہے، نہ کہ باقاعدہ وضو کرنے کا۔ مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا، پڑھ لیا کرو۔ اس نے پوچھا، کیا میں اونٹ بٹھانے کی جگہ میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ ناظرین، اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی آنتڑیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر اس گھاس کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھاتے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اس پر کتاب حیات حیوانات میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے۔ پرانے زمانے میں ایک عربی شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر
اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا۔ وہ اونٹ کا بچہ جب جنسی ملاقات کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ پھر وہ اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار دیا، اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ ناظرین، اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اس لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ اس کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو کہ پتا کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ کیا حسن قرآنی ہے، ہم سب کو بتا دیں گے، ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ بنا دیں گے۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر دل میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔